اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 7 سے لے کر 16 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیوں کر یکون ہو للمشرکین مشرکوں کے لیے عہد عند اللہ اللہ کے نزدیک، و عند رسولہ اور نزدیک اس کے رسول کے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جن سے عہد کیا تم نے، عند نزدیک المسجد الحرام مسجد حرام کے، فما تو جب تک استقاموا وہ قائم رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی قائم رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، المتقین پرہیزگاروں کو۔ فرمایا بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ دیکھ لیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا آگے سے کون ہے، تم نے اپنے قول و قرار کا پاس رکھنا ہے، جس سے کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آگے فرمایا کیفا کیوں کر صلح ہو، ان اور اگر یظہروا وہ غلبہ پائیں، علیکم تم پر، لا یرقبوا نہ لحاظ کریں، فیکم تمہاری، الا قرابت کا، ولا اور نہ، ذمۃً کسی عہد و پیمان کا، یرضونکم وہ تمہیں خوش کرتے ہیں، بافواہہم اپنے منہ کی باتوں سے، وتأبا اور قبول نہیں کرتے، قلوبہم دل ان کے، واکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون نافرمان ہیں۔ فرمایا بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے، جب کہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ فاسقون فساد کرنے والے۔ اشتروا خرید لیا انہوں نے، بآیات اللہ آیتوں یا احکام کے بدلے، اللہ کے، بآیات احکام کے بدلے، اللہ کے، ثمناً فائدہ، قلیلاً تھوڑا، فصدوا پس روکتے ہیں، عن سبیلہ ان کے راستے سے، انہم بے شک وہ، ساء برا ہے، ما کانوا جو کچھ، یعملون ما کانوا جو کچھ تھے یا ہیں، یعملون وہ کرتے۔ فرمایا یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ لا یرقبون نہیں رعایت کرتے، فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں،
الا قرابت کا، لازمتاً اور نہ ولازمتاً اور نہ عہد کا، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم المعتدون وہ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن پس اگر حد کی بات کیوں ہوئی ہے کہ حدود اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، سب انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے حدیں رکھی ہیں، اور رشتہ داریوں کی بھی حدیں ہیں۔ فرمایا فَإِن پس اگر تابو یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا اور قائم کریں، الصَّلَاةَ نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور دیں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُم پس بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیتوں کو، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر نَقَضُوا وہ توڑ دیں، أَيْمَانَهُمْ اپنی قسموں کو، مِن بعد عہدہم اپنا عہد کرنے کے، وَطَعَنُوا اور عیب نکالیں، فی دینکم تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا پس جنگ کرو، أَئِمَّةَ سرغنوں سے، الکفر کفر کے، انہم بے شک یہ لوگ، لا نہیں، ایمانا قسمیں، لہم ان کی یا کچھ، لعلہم شاید وہ، ینتہون باز آ جائیں۔ فرمایا اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ فرمایا الا کیا نہیں، تقاتلون تم لڑتے، قوما ایسے لوگوں سے، نَقَضُوا جنہوں نے توڑ ڈالا، أَيْمَانَهُمْ اپنی قسموں کو، وَهَمُّوا اور ارادہ کیا، بِإِخْرَاجِ نکالنے کا، الرَّسُولِ رسول کو، وَهُمْ اور انہوں نے ہی، بَدَءُوكُم تم سے عہد شکنی کرنے کی ابتدا کی، اول مرۃ پہلی بار، تخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے، اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ تو اللہ، احق زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ کہ تم ڈرو اس سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ جب اب ایمان کی بات آ گئی اس پہ، اگر اللہ کی بجائے انسان کسی اور سے ڈرے تو اس کا ایمان ہی کمزور ہے۔ فرمایا بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور اللہ کے پیغمبر کے جلا وطن کرنے کا عزم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوا
قاتلوہم لڑو ان سے، یا یعذبوہم عذاب دے گا ان کو، اللہ بیایدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم اور رسوا کرے گا انہیں، وینصرکم اور غلبہ دے گا تمہیں، علیہم ان پر، ویشفی اور شفا بخشے گا، ٹھنڈا کرے گا، صدورا سینوں کو، قوم مؤمنین مومن لوگوں کے۔ فرمایا اور ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَيُذْهِبْ اور دور کرے گا، غصہ یا جلن، قلوبہم ان کے دلوں سے، اور یتوب توبہ قبول کرے گا یا رحمت فرمائے گا، اللہ علی اوپر، من یشاء جس کے چاہے گا، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ فرمایا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ کیا حسبتم گمان کرتے ہو تم، ان کہ تترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم معلوم کیا، اللہ نے، الذین ایسے لوگوں کو، جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولم اور نہیں، یتخذوا بنایا، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولا اور نہ رسولہ اس کے رسول کے، ولا اور نہ المؤمنین مومنوں کے، ولی دوست یا رازدار، واللہ اور اللہ خبیر واقف ہے، خوب واقف ہے، بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ فرمایا کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ممیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔